الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے سورۃ اللہب کا ترجمہ، اس کا تعارف اور سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس بیان میں انشاءاللہ العزیز سورۃ اللہب کیوں نازل ہوئی یہ بیان ہوگا، اور اس کے کچھ بلاغی پہلو کہ اس میں کیا محاسن ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اس کے بیان میں کیا خوبصورتیاں ہیں وہ بیان ہوں گی۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل کی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو آواز دی، یا صباحا، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا، اور آپ نے پھر ان کو سمجھایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی پچھلی جانب ایک گھڑ سوار دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو ہم نے کہا کیونکہ جب بھی آپ کو ہم نے پایا سچا پایا، تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ سچے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اس پر ابو لہب نے بہت ہی برا ری ایکشن کیا، رد عمل کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، ابو لہب نے کہا کہ کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تمہاری ہلاکت ہو؟ جب اس نے یہ گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اللہب نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس سے کسی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو اکٹھا کرتی ہے، جو بڑی چغل خور ہے، وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی ایک رسی ہوگی۔ تو یہ سورۃ اللہب کے نزول کا سبب ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا، جب بھی کفار نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا دفاع کیا۔ کفار میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، آپ کا ذکر بلند ہو گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ جوابات دیے کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ سورۃ اللہب کی جو کہہ لیں خوبصورتیاں ہیں، محاسن ہیں، اس کے جو بلاغی پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ شروع آغاز میں ہی یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ جزو بولا گیا کہ ہاتھوں سے مراد اس کی تباہی ہے، اور یہ الفاظ اس لیے چنے گئے ہیں کہ ابو لہب کی تباہی کا سبب اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا یہ جو ترکیب ہے نا، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اس میں یہ خوبصورتیاں کہہ لیں کہ محاسن ہے کہ ابو لہب کی تباہی اشارہ موجود ہے اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ پھر دوسری توجہ یہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ پہلی بد دعا ہے، دوسری اس کی قبولیت ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بد دعائیں، آگے قبولیت ہے کہ وہ تباہ ہو گیا۔ پھر ایک اور پہلو جو اس سورہ مبارکہ میں پایا جاتا ہے وہ دیکھیں نا، ابی لہب اور ذات لہب، شعلوں والا، شعلے والا،
اور پھر آگ شعلوں والی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کی کنیت ابو لہب تھی، کہتے ہیں اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، چمکدار تھا، تو اسی سے کنورٹ کرتے کرتے یہ شعلوں والا یعنی آگ میں جائے گا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی جو ہے نا تباہی کی طرف چلی جائے گی، اس کو نہیں بچا پائے گی۔ تو ابی لہب میں ایک تو یہ ہے کہ عبد العزیٰ جس میں شرک کی بو تھی، وہ لفظ استعمال نہیں قرآن نے کیا، اور دوسرا اشارہ یہ دیا کہ یہ اس کا انجام آگ میں ہے، اس نے آگ میں جانا ہے، شعلوں والی آگ میں یہ داخل ہوگا۔ ابی لہب اور ذات لہب دونوں کے الفاظ جو ہے نا وزن ایک جیسے ہیں نا، تو یہ اس کو گرامر میں کہتے ہیں جناس، تلفظ میں، پروننسیشن میں، بولنے میں لفظ ایک جیسا ہو، معنی اور ہو۔ وہاں ابی لہب سے مراد ابو لہب کی کنیت اور اس کی تباہی ہے، یہاں ذات لہب سے مراد آگ ہے جو شعلوں والی ہے، تو لہذا معنی مختلف ہیں، لہب لفظ ایک ہے، اس کو جناس کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن نے استعمال کیا، اور یہ خوبصورتی کے لیے، کلام میں نکھار، حسن پیدا کرنے کے لیے یہ بھی اہل بلاغت، اہل علم استعمال کرتے ہیں، تو قرآن نے یہ چیز استعمال کی ہے۔ پھر حمالۃ الحطب جو لفظ ہے، اس میں ترکیب ہے چغلی کے لیے، کہ لکڑیوں کو جیسے اکٹھا کر کے کوئی آگ نہیں لگاتا، ایسے چغلیاں کرنے والا مختلف لوگوں سے باتیں لے کے پھر اس کو لوگوں کے کانوں میں جب جا کے بتاتا ہے، تو اس سے پھر آگ کی جو ہے نا وہ سلگتی ہے نا، نفرت کی آگ، ایک دوسرے سے دشمنی کی آگ لگتی ہے۔ پھر دیکھیں اس کے جو آخری الفاظ ہیں، تب، لہب، لہب، حطب، مسد، ایک جیسے الفاظ ہیں نا، تو یہ قافیہ بندی بھی ہے۔ تو آیات کے اختتام کے اندر مناسبت کا لحاظ رکھنا یہ بھی قرآن کریم کی خوبصورتی ہے۔ اور ایک آخری بات جو آج کے بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورۃ اللہب ہے، یہ قرآن کا اعجازی پہلو بھی اپنے اندر رکھتی ہے، کہ قرآن نے کلیم کیا، دعویٰ کیا ابو لہب تباہ ہوگا، تو واقعی ہو گیا، نعمت ایمان سے محروم رہا۔ تو یہ قرآن کی سچائی ہے، بالکل آغاز اسلام میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جیسے اس میں بیان کیا گیا ابو لہب کے بارے میں، ویسا ہی جو ہے نا ابو لہب ثابت ہوا، تباہ ہوا، نعمت ایمان سے محروم ہوا، بری موت آیا۔ ابو لہب کا تھوڑا سا تعارف، اس کا رویہ، اور پھر مزید اس کی تباہی کیسے ہوئی، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔